بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا کچھ تذکرہ میں نے حصہ اول میں عرض کر چکا ہوں، تو اب جو ہے وہ حصہ دوم میں سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کچھ عرض کروں گا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بننے سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو خلیفہ متعین کیا، اور آپ خلیفہ دوم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو خلیفہ متعین کیا، اور آپ اپنی زندگی میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنا گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ جب وہ خلیفہ بن گئے تو لوگ گھروں سے باہر جو کہیں کہیں بیٹھ جاتے تھے، کہیں 5-6 ادھر بیٹھے ہیں، 4-5 ادھر بیٹھے ہیں، تو ایسے ان کی کیفیت تھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں کہ وہ باہر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت میں ذرا سختی تھی، تو لوگوں نے کہا کہ بس اب تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن گئے ہیں، اور اب یہاں باہر اگر بیٹھیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ سختی ہو ہم پہ، تو وہ باہر انہوں نے بیٹھنا چھوڑ دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا کہ لوگوں نے باہر بیٹھنا ہی چھوڑ دیا ہے، تو ان کے اندر شاید کچھ دلوں میں رعب ہے اور کچھ دبدبے کی وجہ سے باہر نہیں بیٹھتے اب، تو آپ نے خطبہ دیا، اور آپ نے خطبے کے اندر ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، میری سختی وہ اپنے ایمان والوں کے لیے نہیں ہے، میری سختی ان کفار کے لیے ہے۔ میں سخت ہوں تو کافروں کے لیے ہوں، میری طبیعت میں سختی ضرور ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے مجھے خلیفہ بنا دیا تو میرے اندر اب وہ سختی نہیں رہی مسلمانوں کے معاملات میں، اب وہ میری جو سختی ہے وہ اب ساری کی ساری کفار کے لیے ہے، اور جو اللہ کے دشمن ہیں اور جو دین میں رکاوٹ ڈالتے ہیں، اب عمر کی سختی ادھر چلے گی۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بننے کے بعد ان کی مثال، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ ہستی ہیں کہ آپ کے جانے کے بعد آج تک کیا قیامت تک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستی دنیا میں نہیں آ سکتی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عجیب صفات کے مالک تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو رائے ہوتی تھی، قرآن مجید کے اندر 17 مقام ایسے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو رائے تھی اسی پر اللہ تعالیٰ کی آیات اتری ہیں۔ جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے ہوتی تھی، اللہ قرآن میں وہی فیصلہ فرما رہے ہیں۔ تو 17 جگہ ایسی ہیں قرآن میں کہ جو قرآن کی آیت نازل ہونے سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ رائے ہوتی تھی، اللہ تعالیٰ قرآن میں وہ نازل فرما دیتے تھے۔ اللہ کی شان، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زوجہ محترمہ حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ایمان والوں کی ماں حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، جب ان پر الزام لگا تھا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو اکٹھا کیا کہ یہ کیا معاملہ بنتا جا رہا ہے، لوگوں کے اندر باتیں عجیب عجیب جو ہے وہ گردش کر رہی ہیں، اور وہ سب سے زیادہ منافقین تھے کہ جو اس بات کو آگے سے آگے پھیلا رہے تھے۔ لیکن اللہ کی شان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رائے لی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب باری آئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ فرمائیں کہ آپ کا نکاح کیسے ہوا حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے؟ تو آپ نے فرمایا، ایسے اشارہ کیا انگلی کا آسمان کی طرف کہ اللہ نے کروایا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ نے یہ نکاح کیا ہے تو پھر اللہ تو ہر چیز کو جانتا ہے۔ آپ کے بدن پہ ایک ناپاک مکھی اللہ کو گوارا نہیں ہے کہ آپ کے بدن پہ بیٹھے، تو آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ جن کو بیوی بنا رہا ہے آپ کی، تو وہ جو ہے ناپاک ہوں اور وہ ان کے اندر ایسی حرکت ہو، بالکل نہیں ہو سکتا۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ پاک ہیں۔ آپ نے فرمایا، سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سبحانک ھذا بہتان عظیم، اللہ کی شان۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک سے یہ لفظ نکلا، اللہ تعالیٰ نے اسی طرح قرآن میں وہ آیت نازل فرما دی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے خیال رکھتے تھے کہ جو مجاہد اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے تھے جہاد کرنے کے لیے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھروں میں جایا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ گھروں میں جا کر پوچھتے تھے کہ ہے کسی کا کوئی معاملہ، کسی کو کوئی مسئلہ ہے، کسی کو کوئی تنگی ہے، کیونکہ آپ کا خامن گھر میں نہیں ہے تو اب میں آپ کی نگرانی کروں گا۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب ان کے خطوط آیا کرتے تھے تو ان کے گھروں میں پہنچاتے تھے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ساتھ ایک قلم اور ساتھ ایک صفحہ لے جایا کرتے تھے۔ ان کے گھروں میں جو اللہ کے راستے میں مجاہد نکلے ہوتے تھے ان کے گھروں میں جاتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ کا خط آ گیا ہے، آپ کا خط آ گیا ہے، آپ نے پڑھ لیا ہے، اب بتاؤ کسی نے کچھ لکھوانا ہے؟ کسی کو لکھنا نہیں آتا تو میں لکھ دوں گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہیں، بادشاہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ 22 لاکھ مربع میل کے اوپر آپ حکومت کر رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی پروٹوکول نہیں ہے، بالکل سادہ، اللہ کی شان۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف دشمن تو متحرک رہتے تھے ہر وقت، اور ایک کافروں کے بادشاہ نے ایک مشورہ کیا آپس میں کہ سنا ہے کہ مسلمانوں کا جو بادشاہ ہے وہ جنگلوں میں کہیں رہتا ہے اکیلا، اس کے ساتھ کوئی خاص وہ نہیں ہوتی، کبھی کبھی وہ جنگل میں بھی اکیلے چلے جاتے ہیں، ان کے ساتھ کوئی فوج نہیں ہوتی، کوئی سپاہی نہیں ہوتے، تو اچھا موقع ہے کہ وہاں اگر تحقیق کروائی جائے تو وہاں ان کو جا کے قتل کروایا جائے۔ اللہ کی شان۔ ایک جو ہے کافر کے جو بادشاہ تھے، اس نے ایک بادشاہ نے اپنے ایک سپاہی کو تیار کیا کہ جاؤ عمر کو جا کے قتل کرو۔ اللہ کی شان۔ وہ آیا مدینہ میں اور آ کر پوچھا کہ آپ کے بادشاہ کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ کیا کرنا ہے آپ نے، کیا پوچھنا ہے، ادھر جاؤ جنگل میں، وہاں اونٹ کہیں اپنا چروانے گئے ہوں گے، کوئی اونٹ بھاگا ہوا ہے ادھر، اس کو ڈھونڈنے کہیں گئے ہوئے، جاؤ وہاں جنگل میں دیکھ لو۔ اللہ کی شان۔ دیکھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہاں جنگل میں
اکیلے سوئے پڑے ہیں اور نیچے کوئی وہ نہیں ہے، تکیہ نہیں ہے، ایک اینٹ رکھ کے سو رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کی شان، اس نے کہا کہ یہ تو بہت اچھا موقع ہے، اکیلے ہیں اور سوئے پڑے ہیں، ان کو یہیں ختم کرتے ہیں اور اپنا انعام وہاں جا کے میں پاؤں گا۔ جب وہ آیا تو اس نے آ کر دیکھا، قریب آیا تو ایک دور سے شیر آ رہا ہے، دور سے وہ درخت کے اوپر چڑھ گیا۔ اس نے کہا کہ یہ تو اور اچھا ہو گیا ہے کہ پہلے تو میں نے قتل کرنا تھا، اب تو یہ جنگل کا شیر کھا جائے گا۔ اللہ کی شان، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوئے ہوئے ہیں، وہ جنگل کا شیر آتا ہے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گرد یوں چکر کاٹ رہا ہے اور دم ہلا رہا ہے۔ اس نے کہا کہ یہ کیا معاملہ ہو گیا، یہ تو میں نے تو سمجھا کہ یہ جو ہے یہ شیر کھائے گا، یہ تو چکر کاٹ رہا ہے اور دم ہلا رہا ہے۔ اللہ کی شان، تھوڑی دیر ہوئی اور سمجھ گیا کہ یہ شیر تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی حفاظت کے لیے کھڑا ہے۔ چنانچہ وہ درخت سے نیچے آیا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی آنکھ کھلی اور پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ بس آپ مجھے معاف کر دیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں معاف تو کر دوں گا، تم ہو کون؟ اس نے کہا کہ ایسے ایسے مجھے بھیجا گیا ہے آپ کو قتل کرنے کے لیے۔ جب میں آپ کے قتل کے ارادے سے آیا، جنگل میں آپ سوئے ہوئے تھے، میں نے کہا کہ اب اچھا موقع ہے، دور سے دیکھا ایک شیر آ گیا، وہ شیر جو ہے وہ آپ کے گرد چکر لگا رہا تھا آپ کی حفاظت کے لیے، اب مجھے معاف کر دو۔ اور فوراً قدموں میں گر کے کلمہ پڑھ لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ میرے بھائیو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت کی باتیں یقین کیجئے کہ ساری رات گزر جائے کرتے کرتے حضرت عمر فاروق رضی اللہ کی سیرت کی باتیں ختم نہیں ہوں گی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی محبت اللہ ہم سب ایمان والوں کے دلوں میں پیدا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ محرم کے 2 روزے بھی ہوتے ہیں، 9ویں 10ویں محرم کے، اس کے بڑے فائدے ہیں۔ آپ کوشش کریں کہ ان 2 روزوں کو بھی رکھیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک ہے کہ جو 10ویں محرم کو اپنے گھر والوں پر خرچ کرتا ہے، اللہ سارا سال اس کے رزق کو بڑھا دیتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔